اس ماڈیول میں ہم فائلم آرتھروپوڈا کی فردر فائلوجینیٹک کنسیڈریشنز کو ڈسکس کریں گے. اب آرتھروپوڈا جو ہے جتنے بھی انورٹیبریٹس کے فائلہ ہیں سب سے زیادہ یہ سکسیسفل گروپ گنا جاتا ہے. اب اس کی سکسیسفل گروپ کس طرح سے ایویڈینسڈ ہے؟ دے آر نارملی ڈائیورسڈ ان باڈی فارم، لائف سٹائل آف کاپیپوڈز، کریبس، لابسٹر، شریمپس، بارنیکلز. جس کو بھی آپ دیکھیں اس کے آرتھروپوڈز کے گروپس کو، اس کے اندر اڈیپٹیو ریڈیشن کا پروسیس جو ہے دیٹ از کوائٹ ویل ورسڈ. پھر ایکویٹک انوائرمنٹ ہے، اس کے میں کچھ کرسٹیشینز نہیں بھی ہیں، کچھ کرسٹیشین یعنی آرتھروپوڈز ہمیں ایکویٹک، ایریل، فلائنگ، سوائل، لینڈ ہر طرح کے اڈیپٹیو موڈ آف لائف میں ملتے ہیں. اب سب فائلم کیلیکریٹا جو ہے دیٹ از این ویری امپورٹنٹ گروپ آف اینیمل فرام دی ایولیوشن پوائنٹ آف ویو. اس وجہ سے کہ اس کی اسپیشیز جو ہیں نارملی ان کا نمبر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اب یہ آرتھروپوڈ جو ہے لیکن ان کا ایکسوسکیلیٹن، ان کی ایولیوشن ایکسکریٹری اور ریسپیریٹری سسٹمز کی دیٹ نارملی پلیز امپورٹنٹ رول ان minimizing the evaporation of water from their body parts اس کے ancestral members میں. اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ممبرز جو ہیں وہ سب سے پہلے جو آرتھروپوڈز انسیسٹرل آرتھروپوڈز جو کہ لینڈ پر آئے اس میں یہ امپورٹنٹ ہو سکتے. پھر کیلیکریٹس ہاؤ ایور آر ناٹ دا اونلی ٹیریسٹریل آرتھروپوڈز. اس کے علاوہ اس کے نمبر آف اسپیشیز، نمبر آف انڈیویجولز، کیلیکریٹس جو ہیں دے آر نارملی سیڈ ٹو بی ڈوارفڈ انٹو دی ٹیریسٹریل انوائرمنٹ. یہاں پہ آپ دیکھیں اینسیسٹرل کے اس کے بعد جو ہے انسیکٹس گروپ ایسا ہے جو کہ ہمیں ہر طرح کے انوائرمنٹ میں نظر آتا ہے. تو اس سے ٹیریسٹریل انسیکٹس جو ہیں دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا اینیملز دیٹ ہیو بین representatives of the first arthropod animals on this universe. پھر سیلز جو ہیں ایپیڈرمس کے اور گیسٹروڈرمس کے آرتھروپوڈز کی باڈی میں they differentiate into number of cell types. اور نمبر آف سیل ٹائپس میں کیا کیا ہے؟ پروٹیکشن میں، فوڈ گیدرنگ میں، کوآرڈینیشن میں، موومنٹ میں، ڈائجیشن میں اور ایبزارپشن میں. پھر اس میں کہ ایپیڈرمس اور گیسٹروڈرمس کے درمیان ایک جیلی لائک لیئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں میزوگلیا. سیلز جو ہیں اس میزوگلیا یا مڈل لیئر کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کے سیلز جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں. اور یہی اسٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو کنائڈیرینز جو تھے ان کے اندر بھی میزوگلیا موجود تھا. تو ون کائنڈ آف سیل کا کریکٹرسٹکس ان کا کنائڈیرینز سے بھی ریزمبل کرتا. ایپیڈرمس اور گیسٹروڈرمس سیلز جن کو ہم کنائڈوسائٹس کہتے ہیں یہ پروڈیوس کرتے ہیں اسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں نیمیٹوسس. اور نیمیٹوسس آپ کو پتہ ہے کنائڈیرینز کے اندر اسٹرکچرز اوفینس اینڈ ڈیفینس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد نیمیٹوسس جو ہے فلوڈ فلڈ انٹرا سیلولر کیپسول ہے اور یہ ایک کوائل کی شکل میں موجود. دس از دا اسٹرکچر آف کنائڈوسس اسٹرکچر اور نیمیٹوسس اسٹرکچر. دس از کنائڈوسائٹس، نیوکلیس، ٹیوب، operculum, nematocyst. This is the operculum and nematocyst structure that is normally discharged. So this is the resemblance with the phylum Cnidaria. پھر اس میں کنائڈوسس جو ہے that has a modified cilium اس کو ہم کہتے ہیں کنیڈوسلز. اب ان کی stimulation جو ہے that is responsible for dischargement of the whip-like structure from the coiled tube. اسی لیے zoologists جو ہیں they have normally described 30 different kinds of nematocysts. nematocysts جو ہیں اوفینس میں، ڈیفینس میں، فوڈ کلیکشن میں یوز ہوتے ہیں اور ان کے اسپائنز جو ہیں they have hollow tips. وہاں سے
ٹاکسن ریلیز ہوگا جو کہ پریڈیٹر کو پیرالسس کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا. کچھ نیمیٹوسس جو ہیں ان کے اندر انہارمڈ ٹیوبس بھی ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ نیمیٹوسس اسٹکی سیکریشنز بھی پروڈیوس کریں گے. 6 یا more kind of nematocysts, they are considered to be present inside a single animal.